پر کس کو دے رہا ہے؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین اور عام سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں آزاد کرنے میں، گردنیں چھڑانے میں بھی۔ پرانے زمانے میں غلام تھے، آج کے زمانے میں غلام تو نہیں ہے، لیکن یہ جو قیدی ہوتے ہیں وہ مال کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے بند ہے، کوئی دیت میں بند ہے، کوئی قرض میں بند ہے، کوئی کس میں، ان کے پیسے دے کر ان کو چھڑانا، یہ بھی اس میں شامل، اس میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں عبادات میں سب سے پہلے مال خرچ کرنا، اور مال کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان پر مال خرچ کرنے کا حکم ہے۔ مال خرچ کرو، مسکینوں کو بھی دو، غریبوں کو بھی دو، اللہ کے راستے میں بھی مال خرچ کرو۔ بخیل آدمی نہ بنو، بخیل نہ بنو، جو تم نے اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کو تم چھپاتے ہو اور لوگوں سے کہتے ہو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے وہ چھپاتے جو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی اپنے مدرسے کی چندی کے لیے گئے تھے، ایک بڑے مالدار آدمی کے پاس باہر بنگلے ہے، بلڈنگز ہے، گاڑیاں ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے۔ جو یہ چندی کے لیے اس نے بات کی تو اس نے تقریر سنانی شروع کر دی، اور وہ تقریر ایسی کر دی کہ وہ ساتھی کہہ رہے تھے کہ میرے دل میں آیا کہ مدرسے کے پیسوں سے تو میں کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، لیکن میرے جیب میں اب تک کچھ پیسے تھے، میرا خیال تھا کہ کوئی 10 روپے تو میں دے سکتا ہوں اس آدمی کو، اس کو دے دوں۔ جسے اس نے اتنی کہانی سنائی کہ میرا خیال تھا کہ یہ آدمی تو بڑا محتاج ہے، میں تو اس سے بہت اچھا ہوں۔ یہ جو غریب آدمی تھوڑے سے پیسے، کچھ ساگ دال روٹی ہم کھا رہے ہیں اتنی گھر میں، اس کا کھانے کو آج رات کے لیے کچھ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ یہ اللہ اس طریقے کو پسند نہیں کرتا، اس طریقے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ مال اللہ نے دیا ہے تو ظاہر کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، دے دو اللہ کے راستے میں۔ مال ذخیرہ مت کیا کرو، اس ذخیرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور خصوصاً وہ ذخیرہ کبھی کبھی بازار میں یہ لوگ مال کم کر دیتے، ذخیرہ اندوزی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک خوراک کا سامان ذخیرہ کیا، فقد برئ اللہ منہ وبرئ من اللہ وبرئ اللہ منہ، یقیناً اللہ اس سے بیزار ہوا اور یہ اللہ سے بیزار ہوا، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا اور اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ لیکن اس ذخیرے سے مراد وہ ذخیرہ نہیں ہے جو آپ اپنے پسند لیتے ہیں اور 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے اپنا وہ ذخیرہ بھر دیتے ہیں گھر کے اندر کہ یہ میرا اپنا، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ ذخیرہ ہے، ذخیرہ اندوزی جسے کہتے ہیں، احتکار، کہ آپ بازار سے اپنا مال نکالتے ہیں یا بازار میں لے جانا بند کر دیتے ہیں تاکہ بازار میں مصنوعی قلت پیدا ہو، اور بعد میں جب قلت پیدا ہو جائے گی، لوگوں کی ضرورتیں بڑھ جائیں گی، تو آپ من مانی قیمت وصول کرنے کے لیے مال کو بازار میں لے آئے، اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔ مسکینوں اور غریبوں پر بھی خرچ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی گاؤں والے، علاقے والے، جو بھی لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی علاقہ، کوئی بقعہ، عرصہ مانے بقعہ، کوئی جگہ، کوئی گاؤں ایسی نہیں ہے جہاں ان لوگوں کے درمیان ایک شخص نے بھوکے رات گزاری، سب نے پیٹ بھر کر رات گزاری۔ مثلا پورا گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر سب لوگوں نے پیٹ بھر کر رات گزاری، لیکن ایک شخص اس نے بھوکے رات گزاری، اس کو کچھ نہیں ملا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط برئت منہم ذمۃ اللہ، اللہ اس پورے گاؤں والوں سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے، اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی کوئی حفاظت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اس لیے تمام گاؤں والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گاؤں کے اندر دیکھے، اپنے بستی کے اندر دیکھے، کوئی ایسا غریب تو نہیں ہے جس کو کھانا نہیں مل رہا، کوئی حاجت مند تو نہیں ہے۔ یہ نماز با جماعت مسجد میں جمع ہونا، ایک دوسرے کا پوچھنا، بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا، یہ ساری چیزیں جو مقرر کی گئی ہے، یہ اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ تمہیں پتہ چلے کون غریب ہے، کون فقیر ہے، مسکین ہے، کون بھوکا ہے،
ساری حاجتوں کا آپ کو پتہ چلنا چاہیے. آپ کیسے مومن ہیں, دوسرے مومن کے درد کو محسوس نہیں کر رہے ہیں. آپ کیسے ایک جسم کے اعضاء ہیں. تمام مومن ایک جسم کے مانند ہے. تو ایک جسم کے مانند لوگ, وہ جب ایک جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے, دوسرا حصہ وہ آرام سے نہیں سو سکتا, وہ کبھی آرام نہیں کر سکتا. اس لیے اس بستی کے اندر جس میں کوئی شخص بھوکا رہا, آج رات اس نے بھوکی گزاری اور آپ نے اپنے بچوں سمیت پیٹ بھر کر کھانا کھایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے, آپ اپنے گھر میں کوئی نئی چیز لاتے ہیں, کوئی فروٹ لاتے ہیں, کوئی پھل لاتے ہیں, تو آپ اپنے پڑوسی کے پاس بھی کچھ بھیج دیں. لیکن اگر آپ نہیں بھیج سکتے تو پابندی تو اس کی نہیں ہے, کیونکہ یہ اضافی چیز ہے. لیکن کم از کم اس پل کی چل کے تو باہر مت پھینکا کرو, محفوظ کسی ایسی جگہ پہ. اس غریب کے بچے دیکھیں گے جس کا باپ نہیں لا سکتا, جس کا باپ اس کے لیے نہیں لا سکتا, اس کو بڑی تکلیف ہوگی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شریعت میں کس طرح ہمدردی ہے آپس میں کتنی ہمدردی ہے, کتنا پیار ہے, اور کس طرح محبت اللہ کو مطلوب ہے. قرآن کریم میں یہ بات آتی ہے کہ اگر تم لوگ صحیح بندگی نہیں کرتے اللہ تمہیں ختم کر دے گا اور کچھ اور بندوں کو لے آئے گا. وہ کیسے بندے ہوں گے؟ وہ آپس میں پیار کرنے والے ہوں گے. اللہ ان سے پیار کرے گا, وہ اللہ سے پیار کریں گے, اور ایک دوسرے میں بھی پیار اور محبت سے رہنے والے ہوں گے. اور جہاں پیار و محبت ہوتی ہے, اپنے محبوب کی بھوک کو کبھی بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اور طعام دینا, کھانا کھلانا ایک محبوب صفت ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ عورتیں روٹیاں پکاتی ہیں تندور پر, تو سب سے پہلی روٹی اکثر گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے گھروں میں بھی اکثر پہلی روٹی وہ اللہ کے نام پر دے دیتی ہے خواتین. کہتے ہیں پشت میں تو نارد سر ڈوڑائی, سب سے پہلے جو روٹی نکلتی ہے. اب دیکھیے یہ لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں, لیکن ممکن ہے اس عورت کے لیے یہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے, اور اس پورے گھر کے لیے, اس لیے کہ یہ پورے گھر کی ملکیت ہے اور گھر کا مال ہے. اس مال سے کچھ اللہ کے راستے میں روز خرچ ہونا چاہیے. کہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی روز چندے مانگتے ہو, روز ہر مہینے تم ماں موجود ہوتے, کبھی یہ ہنگامی اعانت بھی مانگتے ہو, کبھی یہ طرح دیکھ لو اللہ روز روز ایک دن میں ہر وقت تمہیں دے رہا ہے, کبھی نہیں کہا. اور تم نے کبھی یہ کہا کہ یار روز کھاتے ہیں, کبھی یہ تو نہیں کہا. آپ صبح بھی کھا رہے ہیں, دوپہر کو بھی کھا رہے ہیں, شام کو بھی کھا رہے ہیں, اور کبھی کبھی زور کے وقت بھی کھا رہے ہیں, 10 بجے بھی کھا رہے ہیں, اور عصر کے بعد بھی کھا رہے ہیں, اور کبھی کبھی آپ کھانے سے تنگ ہو جاتے ہیں. تو لیکن کہا بھائی ہر وقت کھانا ہے, ہر وقت بھائی روز روز ہم کھاتے ہیں. اور اس نے بھی نہیں کہا کہ تمہیں روز تو کھانا چاہیے, روز روز دیتا ہے, ہر دن دیتا ہے, ہر وقت دیتا ہے. تو تم ایک مہینے کے اندر کوئی کچھ دے دیتے ہو, کبھی 10 دن کے بعد یا سال میں کبھی کچھ دے دیتے ہو, تو کہ یار ہر سال آ رہا ہے, ایک سال بھی چھوڑتا نہیں. محترم صاحب کو ہر سال موجود ہوتا ہے. امیر صاحب ناظم بیت المال ہر مہینے کے آخر میں یکم تاریخ ہم نے تنخواہ بھی دی نہیں ہے, اور جو یہ آدم ہوتا ہے موجود ہوتا ہے, پیسے مانگتا ہے. اللہ تو دے رہا ہے, وہ تو کم نہیں کرتا. تو غریب کو کھانا کھلانا, محبت کے ساتھ مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں, ذوی القربہ اپنے رشتہ داروں پر بھی. رشتہ دار کے لیے اب یہ ہے کہ رشتہ دار پر خرچ کرنا 2 اجر ہے. ایک تو انفاق بھی ہے اور ایک صلہ رحمی بھی ہے, رشتہ داری پالنا بھی ہے. اسی وجہ سے یہاں اس میں بہت سارے وسائل ہیں مال خرچ کرنے کے, جو قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ باتیں آ رہی ہیں. یتیموں پر بھی, مسکینوں پر بھی, مسافر مالدار کیوں نہ ہو, لیکن سفر کی حالت خود اس کا متقاضی ہے کہ اس کو مستحق بنا دیتی ہے. والسائلین, اور سوال کرنے والا جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, مالدار ہے, غریب ہے, بس تم سے مانگ رہا ہے, اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے, تو تم دے دو. اسی طرح وفر رقاب, یہ گردنیں چھڑانے میں بھی, وہ اقام الصلاۃ, یہ مالی عبادات کا ذکر ہوا. آگے بدنی عبادت, وہ اقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں, اور نماز قائم کرتے ہیں. آگے وہ آتا الزکات, اس سے معلوم ہوتا ہے یہ جو پہلے مال خرچ کرنے کا تھا یہ زکوٰۃ والا مال نہیں تھا. جس سے پہلے بات کی گئی ہے یہ زکوٰۃ کا مال نہیں تھا, یہ زکوٰۃ کے علاوہ مال تھا. غریب پر خرچ کرنا, غریب اور فقیر کو کھانا کھلانا, یہ ساری چیزیں سے کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہم نے تو اکثر ایسا کیا ہوتا ہے
کہ زکوٰۃ رکھا ہوتا ہے، بالکل اس کا مال جتنا ہے زکوٰۃ کا وہ مال رکھا ہوا ہے، اور کوئی غریب آتا ہے، فقیر آتا ہے، سوال کرنے والا آتا ہے، امام مسجد ہے، جتنے بھی ہیں وہ ہمارا جو کسب گر ہوتا ہے نا حجام، یہ سارے ان سب کے لیے بھائی اس سے دے دو، یہ 5 ڈڑی گندم اس کو دے دو، 1 من مولوی صاحب کو بھی دے دو اس سے، اور کوئی فقیر مسکین آتا ہے بیچ کر پیسے 1-1 روپیہ رکھ کر آگے مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد جب یہ ختم ہو جاتا ہے یا 6 مہینے تک چلا وہ ختم ہو گیا، اب بھائی بس زکوٰۃ ختم ہو گیا، ابھی 1 روپے بھی نہیں دے سکتا، یہ نہیں نا، زکوٰۃ تو فرض ہے، تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، اس کا احسان آپ کسی غریب فقیر پر نہیں کر سکتے، آپ اپنے مال میں سے اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ والموفون بعہدہم، یہاں کہ اس کے بعد یہاں یہ اشارہ معاملات کی طرف ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ اب دیکھیں یہ ایک چیز، مثلا نماز کا ذکر ہوا ان تمام بدنی عبادات کی نمائندگی میں، مال کا بھی ذکر، انفاق کا، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوا، لیکن یہاں معاملات میں صرف ایفاء عہد کا ذکر ہوا، اور اگر آپ دیکھیں تو سارے معاملات چلتے ایفاء عہد پر ہے، اگر وعدہ پورا کرنا نہ رہے تو اس کا مطلب کوئی معاملہ نہیں چل سکتا، اور اگر آپ دیکھیں تو کوئی چیز باہر بھی نہیں ہے، آپ نے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا، اب نہیں دے رہے، وعدہ خلاف، آپ نے پیسوں لیے تھے، وہ چیز دینے کا وعدہ کیا تھا، فلان تاریخ کو دوں گا، مال پہنچاؤں گا، نہیں پہنچائے، وعدہ خلاف، یہ ساری چیزیں، آپ نے قرض لیا تھا بروقت ادا نہیں کیا، وعدہ خلاف، میں نے لیا تھا دینا تھا نہیں ادا کیا، وعدہ خلاف۔ اسی طرح یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں تو معاملات میں اگر ہم صرف اس ایک پر عمل کریں کہ ہم وعدہ خلافی نہ کریں، ایفاء عہد، تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے، لیکن یہاں یہ تو اس کی نمائندگی کے طور پر اشارہ ہے، سارے معاملات مراد ہے۔ اور آگے ان 3 چیزوں کی بات فرمایا، یہ کام آسان نہیں ہے، یہ سارے کام آسان، اس کے لیے صبر چاہیے، والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے ہو بأساء اور ضراء، بأس تکلیف کو کہتے ہیں، ضراء ضرر کو کہتے ہیں، بأساء اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنے جسم کے باہر پہنچے، جسم سے باہر ہو، جسم سے باہر مطلب اس کے بچے بھر گئے ہیں، اس کا مال ختم ہو گیا ہے، یعنی جسم سے باہر جتنی بھی تکلیفیں ہیں، مال جائیداد ختم ہو گئی ہے، زمین ختم ہو گئی ہے، پھل تھا، فصل تھی، سب کچھ ہلاک ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو کہتے ہیں بأساء، حالت بأس۔ اور ایک ہے ضراء، جو انسان کے جسم کے اندر پہنچے، انسان کے جسم کے اندر مثلا بیماری ہے، تکلیف ہے جو جسم کے اندر آتی ہے، کوئی بھی تکلیف جسم کے اندر، یہ ضراء، اور جسم کے باہر یہ بأساء، اس دونوں میں صبر کرتے ہیں، فی البأساء والضراء، دونوں قسم کی تکلیفوں میں یہ لوگ اپنے آپ کو مضبوط، پکا اور ثابت قدم رکھتے ہیں دین پر، کبھی اپنے مال کا نقصان، اپنے جان کا نقصان، دونوں مال اور جان دونوں کا نقصان، اور ساتھ اولاد بھی، مال، جان، اولاد کا نقصان اس کو دین سے ادھر ادھر نہیں کرتی۔ اور پھر وحین البأس، اور حالت جنگ میں بھی صبر کرے، حالت جنگ میں بھی صبر کرے، جب کافروں کے ساتھ جنگ ہو اس وقت بھی ڈٹا رہے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو مارتے رہے کہتے ہیں صبر کا حکم دیا گیا ہے، صبر یہ نہیں، صبر کفر کے مقابلے میں ڈٹ جانے کو صبر کہتے ہیں۔ صبر اس کو نہیں کہتے کوئی کافر آئے آپ کو ایک تھپڑ مارے اور آپ کہتے ہیں چلو ایک پہ منہ پہ مارا تو دوسرا منہ سامنے کر لیتے، اس پہ بھی مارو، اس کو صبر، یہ تو بغیرتی ہے، یہ تو بزدلی ہے۔ صبر کہتے ہیں ڈٹ جانا، اپنے موقع پہ بھی ڈٹ جانا اور اپنے مورچے میں بھی ڈٹ جانا کفر کے مقابلے میں، جنگ کے موقع پر۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ آخر میں دیکھیں نا ایک وہ سرٹیفکیٹ جاری ہوا، یہ لوگ جن کے اعتقادات بھی صحیح ہو، جن کے عبادات بھی صحیح ہو، جن کے معاملات بھی صحیح ہو، اور اس کے لیے جو چیز چاہیے صبر وہ بھی ان کے اندر موجود ہو، مال، جان، اولاد کے تلف اور نقصان پر بھی صبر، جنگ کے اندر بھی ڈٹے ہوئے ہو، یہی ہے سچے مومن۔ اولئک الذین صدقوا، یہی سچے مومن ہے، یہی صادق مومن ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہے متقی،
یہی تقویٰ دار لوگ ہے۔ تقویٰ کا کوئی لباس مقرر نہیں ہے کہ آپ جبے اور کبے پہن کر اور چادر اوپر ڈال کر اور ایسی مریل چال چلنے لگے نیچے نیچے، اور پتہ نہیں اگر لوگ ایسے سمجھ رہے ایک دھکا کسی نے دے دیا تو پتہ نہیں کتنے وہ نیچے گرا ہوگا۔ اس کو تقویٰ نہیں کہتے، تقویٰ کا کوئی لباس نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے اولئک ھم المتقون، یہی ہے متقی لوگ۔ تو تقویٰ ایسے نہیں کہتے کہ آپ اپنے لیے ایک لگا بنا دیں اور اس کے اندر بیٹھے اور باہر نہ نکلے کہ یہ تقویٰ خراب ہو رہی ہے۔ تو تقویٰ کیسے تقویٰ ہے کہ یہ باہر نکلنے سے خراب ہو جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر تقویٰ نہیں تھا کہ بازار میں تقویٰ خراب ہوتے تو بازار میں نکلتے تھے، باہر پھرتے تھے۔ تو تقویٰ یہ ہے باہر کے معاملات بھی، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی، اپنے گھر کے معاملات بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی، تجارت بھی، کاروبار بھی، ان سب کے اندر آپ کے یہ سارے معاملات درست ہو جائے اور آپ صبر کریں۔ متقی اسی کو کہتے ہیں۔ اولئک ھم المتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یہاں سے احکام شروع ہوتے ہیں۔ یہاں بر بتایا گیا، آیت البر۔ اب اس بر کے ابواب ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، تو اجمالی خاکہ تو بتا دیا، تین چیزیں ٹھیک ہونے چاہیے۔ اب ابواب البر بیان کیے ہیں، تو ابواب البر نیکی کے ابواب، پہلا حکم، دوسرا حکم، تیسرا، یہ احکام آپ سن لے۔ تو پہلا حکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ یہاں قصاص کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ قصاص اسی کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو قتل کرے اور قتل کرنے کے بدلے اب اس کو قتل کیا جائے، اصطلاح بھی یہ ہے۔ ویسے قصاص برابری کو کہتے ہیں، قصاص کسی کہتے ہیں برابری کو، مساوات کو، مماثلت کو، جس چیز میں ہو، پاؤ زخموں میں ہو، پاؤ دیت میں ہو۔ اب یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے سب سے پہلے اسی کا حکم ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو حکومت قائم ہونے کے بعد سب سے پہلے ذمہ داری حکومت کی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلا کام جس کی طرف ان کو توجہ ہونی چاہیے کہ حکومت قائم ہوگی تو سب سے پہلے اس علاقے کو پرامن بنا دیا جائے۔ مثلا نماز پڑھنی ہے، ہم نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے، تو اگر علاقہ پرامن نہیں ہے، آپ عشاء کی نماز کے لیے جا سکتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے جا سکتے ہیں؟ بھائی امن و امان خراب ہے، باہر نکلنا ہے اور وہاں گولی مارنا ہے۔ آپ کوئی چیز، آپ آج کل کراچی میں جائیں تو آپ موبائل سیٹ کہیں نکالیں نا، تو جیسے آپ کا موبائل کسی نے دیکھ لیا تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ایک دوست کے گھر، ابھی چند مہینے پہلے میں کراچی میں تھا، تو وہ دوست نے مجھے کہا یہ موبائل سیٹ میں نکالو، اس نے کہا یہ سیٹ باہر نہیں لے کے جانا۔ میں نے کہا بھائی کراچی شہر ہے، کوئی ایسے جنگل میں تو نہیں، بس لے جانا نہیں، یہ تفصیل آپ کو خود معلوم ہو جائے گی۔ بعد میں کسی نے یہ بھی کہا کہ وہاں تو یہ کہ اگر آپ کی بل بھی بچ گئی، اس نے سنی کی ٹیلی فون آپ نہیں اٹھاتے کیونکہ مسئلہ ہوگا نہیں اٹھا، بل بھی بچ گئی تو وہ آپ کے فوراً آپ اس نے پسٹول رکھا ہوگا۔ اب اس میں کون نماز کے لیے نکل سکے گا؟ کون باہر آرام سے جا سکے گا؟ اس لیے ان ابواب البر میں بھی یہاں سب سے پہلا حکم معاشرے کی امن و امان کا سب سے پہلے امن و امان قائم ہو جائے، تو امن و امان صحیح ہو جائے تو اس کے بعد سارے احکام تمہارے لیے آسان ہیں۔ اب نمازی بھی، اب روزی بھی، اب دوسرے معاملات، سب چیزیں وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا کام یہی ہے، اور سب سے پہلا دفعہ بھی ابواب البر کا یہی ہے، کتب علیکم القصاص فی القتلی، کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص برابری، فی القتلی، مقتولوں میں برابری پر لازم ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ الحر بالحر
آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ قصاص کا حکم تو یہ قصاص کا حکم ویسے پڑھتے ہوئے بھی میں ایک جگہ درس دے رہا تھا جامعہ ابوظہبی کے اندر، وہاں ایک شخص کھڑا ہو گیا، انہی آیات سے ہم نے قصاص کا حکم بیان کیا کہ بس تم پر فرض ہے، جس نے قتل کیا اسی کو مارو، اسی کو قتل کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں الحر بالحر سے ایک شبہ کا اظہارہ بھی کر دیا گیا ہے، اور ایک جاہلیت کی ایک رسم کا بھی، آج کل کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے، اور اس کو غلط قرار دیا گیا کہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، جس نے قتل کیا ہے اسی کو۔ جاہلیت کے زمانے میں خصوصاً یہود میں یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے قتل کیا ہے اور یہ کمزور نسب والا ہے، اس کا نسب اور اس کی حیثیت کمزور ہے، اور ادھر اس نے بڑے شریف آدمی کو ان کا قتل کیا ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے ہم نے اس کو تو نہیں قتل کرنا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے تو اپنے آدمی جیسے آدمی قتل کرنا ہوگا، تو اس خاندان میں بھی اس جیسے مرتبے کا آدمی قتل کرنا۔ اور آج کل ہمارا بھی یہی ہے، ہم قاتل کو تو نہیں دیکھتے، ہم تو دیکھتے ہیں اس کے برابر والا آدمی سے قتل کریں گے۔ اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کا ایک آدمی قتل ہوا ہے، ایک آدمی کہتے ہیں ہمارا یہ ایک آدمی تمہارے 20 آدمیوں کے برابر ہے، ہم نے 20 آدمیوں کو قتل کرنا ہے اور 20 کو قتل کرتے ہیں۔ اور کبھی یہ تھا کہ ایک بڑے آدمی نے، ایک شریف خاندان ان کے نزدیک شریف ہوتا تھا، اس نے ایک کمزور آدمی کو قتل کیا ہے، کہتے ہیں اس کو تو اس کے بدلے تو کم از کم قتل نہیں ہونا چاہیے، اس کے بدلے کوئی جو بھی ہے کوئی راضی وادی کر لیں گے اور قتل نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی، اور یہاں حکم ہوا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد کی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد قتل کیا جائے گا، غلام نے قتل کیا ہے تو وہی غلام قتل کیا جائے گا، جو بھی قاتل ہے قاتل کو قتل کیا جائے گا، عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا، مرد نے قتل کیا ہے تو مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اب دیکھیں اگر عورت نے مرد کو قتل کیا ہے تو یہ نہیں کہ یہاں مرد قتل ہوگا، وہ عورت ہی قتل کی جائے گی، اور مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو اس مرد کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں یہ ظلم نہیں ہے کہ وہ اب ہم اپنی مرضی سے دیکھیں کس کو قتل کرے، اس کے برابر والا کون ہے، نہیں، جس نے قتل کیا ہے وہی قتل ہوگا، آزاد نے قتل کیا تو آزاد قتل ہوگا، مالدار نے قتل کیا وہی مالدار قتل ہوگا، غریب نے قتل کیا وہ غریب قتل ہوگا، غلام، اور یہ سب کچھ پورا معاملہ برابر کر دیا۔ یہ نہیں کہ شریف کے بدلے میں دوسرا کو قتل ہے وہ زیادہ قتل ہوں گے، اور یہ پورا جو اونچ نیچے فرق تھا اس کو ختم کر دیا۔ اب یہاں سوال جو آیا تھا نا کہ ہم قصاص کا تو حکم آ گیا، اس شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے بھائی کا قاتل مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ قاتل ہے، میں اس کو قتل کر سکتا ہوں، قتل کروں۔ اللہ نے حکم دیا ہے نا کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتولوں میں قتلہ قتیل کا جمع ہے، جو قتلہ کا لفظ ہے قتیل کا جمع ہے، قتلہ مقتول، بہت سارے مقتولوں میں قصاص لازم ہے تم پر، فرض ہے تم پر، تو کیا میں اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کر سکتا ہوں؟ جی اجازت ہے، میں ابھی کروں گا۔ تو جواب تو یہی نا، میں نے بھی یہ جو نہیں قتل کر سکتے۔ اچھا جی کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ نہیں، اسلامی حکومت کا کام ہے، یہی تو فساد ہے۔ جب آپ خود قتل کرتے ہیں تو وہ آپ سے ایک اور قتل کرے گا، اور پھر آپ اس کا بدلہ لیں گے، پھر وہ بدلہ لے گا، اور یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی کو تو اسلام نے روکا ہے، یہ اسلامی حکومت کرے گا، قاضی صاحب عدالت کے ذریعے یہ کریں گے۔ اب دیکھیے اسلامی حکومت تو ہے نہیں، اب کیا کروں؟ آدمی رک جاتا ہے، یہاں ہم رک جاتے، صرف ایک یہ حکم نہیں، بے شمار احکام جہاں ہم رک جاتے ہیں۔ اچھا اسلامی حکومت کیا کرے؟ میں نے اس سے کہا میرے بھائی ایک دیوار نہیں ہے جو گری پڑی ہے، بے شمار دیواریں گری پڑی ہے، اس انتظار میں کہ اسلامی حکومت آئے گی تو یہ دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، اس کے بغیر کوئی دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی، اس
کے بغیر آپ ذرا بتائیں آپ کون سا عمل کر سکتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اس مسلمانی اور اس ایمان کی تکمیل کے لیے جو چیزیں ہیں آخرت کی نجات کے لیے، وہ کہاں ہے؟ آپ تو نماز بھی اسی طرح نہیں پڑھ سکتے جس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ باقی کون سا حکم ہے جو عملی ہے؟ یہ ساری دیواریں گری پڑی ہے، یہ تب کڑی ہوں گی جب اسلامی حکومت آ جائے گی، یا تو مسلمان مر جائے اور یا اسلامی حکومت قائم کرے۔ یہ ان کی زندگی اسلامی حکومت کے ساتھ ہے، تو یا تو زندگی نہ رہے، اور اگر زندگی رہے تو وہ اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کے ساتھ رہے، اسی میں تمہاری لیے زندگی ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن کریم کیا بتا رہا ہے، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، تو اگر کسی کو معافی دی گئی، یہ ایک ذیلی دفعہ ہے، اگر کسی کو معافی دی گئی من أخِيهِ، اس کے بھائی کی طرف سے، یہاں أخِيهِ کا ضمیر بھی یہ جو پروناؤن ہے دو چیزوں کی طرف لوٹتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ من أخِيهِ مقتول کی بھائی کی طرف سے، مقتول کی بھائی سے مراد اس کا وارث ہے، اس کا ولی ہے، اس کی طرف سے معافی دی گئی۔ دوسرا یہ کہ یہ تو مقتول کا وارث بھی ہے، لیکن یہ قاتل کا بھی بھائی ہے۔ من أخِيهِ اس کے بھائی کی طرف سے اس کو معافی دی گئی، تو پھر کیا کرے؟ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس کی تابعداری کرے اچھے طریقے سے۔ اب یہاں دونوں کو حکم ہے، قاتل کو بھی حکم ہے اور مقتول کے اس ولی کو بھی حکم ہے۔ اب یہاں فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ یہ مقتول کی ولی کے لیے حکم ہے، مقتول کی وارث کے لیے۔ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اچھا مطالبہ، اگر آپ معافی دیتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ قتل ہو جائے گا تو میرا کیا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے میرا۔ اب یہ اس سے کیوں نہ اتنا مطالبہ کیا جائے، ظاہر بات ہے اپنی جان کے بدلے وہ اپنا سب کچھ دینے کے لیے بھی تیار ہوگا تو آپ مطالبہ کریں گے۔ لیکن یہاں فرمائے فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، مطالبہ کرو تو خوبصورت انداز میں سے مطالبہ کرو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ یہاں قاتل کے لیے ہے، جو کچھ مقرر ہو جائے تو اچھے طریقے سے تم ادا کر دو۔ دیت جو مقرر ہو تو شرعی طور پر جو دیت ادا کرنی ہے وہ دیت صحیح طریقے سے ادا کرو۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ جو دیت والا مسئلہ آ گیا، اب دیکھیں اللہ کا حکم ہے نا قاتل کو قتل کر دو، قاتل کو مار دو، لیکن یہاں دیت کے مسئلے میں اللہ نے تخفیف کی۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ دیت قبول کر لی اللہ نے کہ دیت ادا کر دو اس کو، تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ تو یہ تخفیف تمہارے رب کی رحمت اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جس نے زیادتی کی تجاوز کی حد سے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تجاوز کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے علاقے میں ہمیں ایک کہانی سنائی تھی، ایک شخص نے، وہ یہ تھا کہ صلح ہو گیا تھا، جو کچھ لین دین ہوا یہ سارا کچھ ہو گیا اور قاتل کو معاف کر دیا گیا، جو اس سے لینا تھا وہ لے بھی لیا اور قاتل کو معاف کر دیا۔ چند دن کے بعد وہ قاتل کو ظاہر ہوا تو دشمنی ختم ہو گئی، آزاد کرنا اس نے شروع کیا، اسلحہ سارا رکھ دیا اس نے۔ اگلے دن دیکھا اس کو قتل کر دیا گیا یہ لوگوں نے۔ ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے، یہاں بھی آپ کے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح صلح ہوتا ہے تو اس میں قرآن لا کے رکھ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھو کہ تم نے یہ اب مزید کوئی حرکت نہیں کر دی، تو قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب یہ ہاتھ رکھا تو اگلے دن اس نے قتل کیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی تم نے کیا ابھی؟ تو ہم نے قرآن پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے میں نے ہاتھ رکھ کر کیا کہا تھا؟ ہاتھ رکھ کر تو میں نے یہی کہا تھا کہ اس قرآن کی قسم کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں یہ کہا تھا۔ اب دیکھ لیں یہ تو دھوکہ اس نے دیا، بظاہر اس نے آ کر قسم اٹھایا یا قرآن پہ ہاتھ رکھا، کہ ہاتھ رکھنا کوئی ضروری نہیں تھا، ورنہ قرآن کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور قسم کے اندر بھی کوئی قسم اٹھانے حرف اٹھاتا ہے، اس میں قرآن لانا کوئی ضروری، یہ قرآن کی بے ادبی ہے اور قرآن کی توہین ہے۔ آپ کس مقصد کے لیے قرآن کو لا رہے ہیں؟ قسم تو ہے واللہ باللہ تاللہ، اللہ کو گواہ کرنا ہے، لیکن قرآن کو لا کے رکھا جاتا ہے اس پہ ہاتھ بھی رکھو، یہ ایک طریقہ مشہور کر دیا گیا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جس نے یہ کام کیا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اور تمہارے لیے اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم بچ جاؤ کس چیز سے؟ قتل سے۔ تم قتل سے اگر بچنا چاہتے ہو تو قصاص کا حکم عملی کراؤ تو قتل سے بھی بچ جاؤ گے۔ لیکن عقل والوں کے لیے، یا اولی الالباب، جس کے اندر عقل نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں آج کل؟ بھائی ایک آدمی تو قتل ہو گیا ہے تو دوسرے کو کیوں قتل کرے؟ اچھا ٹھیک ہے، کل وہ دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، کہتے ہیں دو تو قتل ہو گئے ہیں تو تیسرے کو کیوں قتل کیا جائے؟ تو کل وہ تیسرے کو قتل کر دیتا ہے، یا تین تو قتل ہو گئے اب چوتھے کو ہم خود کیوں قتل کریں؟ تو کل وہ چوتھے کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک یہ قاتل، یہ ناسور زندہ رہے اور باقی سب لوگ ان کی زندگی مصیبت اور تکلیف میں رہے۔ یہ آدمی جو انسانیت کا دشمن بن گیا ہے، ایک دفعہ قتل کرنے کے بعد یہ خونخوار بن گیا ہے، یہ درندہ بن گیا ہے۔ اب اس درندے کو ختم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ درندے کو کھلا چھوڑ دو اور لوگوں سے کہو بھائی تم خود اپنے حفاظت کرو۔ وہ ایک جگہ کہتے ہیں ایک آدمی گیا ہوا تھا، اس نے کسی علاقے میں گیا تو وہاں کتے اس کے پیچھے دوڑ پڑے، اس نے جلدی ایک پتھر اٹھانا چاہا تو پتھر زمین کے اندر سخت تھا، تو اس نے فارسی میں کہا تھا، لیکن اردو میں اس نے یہ کہا کہ دیکھو کیسے عجیب لوگ ہیں، کتوں کو چھوڑا ہوا ہے اور پتھروں کو باندھا ہوا ہے۔ اب وہ پتھر وہ نکال نہیں سکتا تھا، زور دے کر آخر غصے سے یہی کہا کہ عجیب بستی والے ہیں، کتوں کو چھوڑا ہوا ہے اور پتھروں کو باندھا ہوا ہے۔ یہ تو کوئی معاشرہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک قاتل کو اجازت دے رہے کہ جس کو چاہے وہ قتل کرے، جس کو چاہے وہ قتل کرتا رہے اور باقی سب لوگوں کی زندگی مصیبت میں ہو، کوئی گھر سے نہ نکل سکے، کسی کا بچہ گھر سے نہ نکل سکے، بچہ گھر سے نکلے تو ماں پریشان ہے واپس پتہ نہیں زندہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ کیوں؟ ایک بدماش زندہ پھر رہا ہے۔ یہ انسانیت کا دشمن، یہ خونخوار، یہ سفاک۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اس ایک کو پکڑو، اس کو قتل کرو، پورا معاشرہ امن کا معاشرہ بن جائے گا، پورا معاشرہ۔ اب اس نے تو جو ابتدا کی ہے، اس ابتدا کا نتیجہ تو یہ ہے کہ یہ قتل کرتے رہے۔ تو فرمایا تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل والو۔ آج کل ایسے کے ہوتے تھے کچھ لوگ قدر کرواتے تھے، جو کہ کافی بات تو یہی ہے، سبب بنا ہوا ہے کاروبار یہ قتل کا شروع کیا ہے، پہلے لیکن اس میں وہ بھی ہوگا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ دا دویم حکم دے احکام نجکم شروع شوی دی، دیزے کے دا وصیت حکم دے۔ اچھا یہ دوسرا حکم ہے ان احکام میں سے جو کا ابھی آغاز ہوا ہے قصاص کے حکم سے۔ کتب علیکم، تم
پر فرض کیا گیا ہے اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو جائے، یعنی مقدمات موت کی علامات، ان ترک خیرن، اگر اس نے مال چھوڑا ہے، الوصیت، وصیت فرض کیا گیا ہے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر، نیک لوگوں پر، متقی لوگوں پر یہ لازم ہے۔ فمن بدلہ، جس نے بدل دیا اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے سنا اس کو، فإنما اسمہ، یقیناً اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، تو اگر کوئی شخص ڈرتا ہو وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرفداری، جنف کہتے ہیں طرفداری، او اسمن، یا گناہ، کہ اس نے طرفداری کی ہوگی یا اس نے گناہ کا کام کیا ہوگا، یعنی زیادتی کی ہوگی، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان صلح کی، یعنی جن کے لیے وصیت کی گئی تھی، اور ورثہ، ایک مردے کے ورثہ ہے، ایک یہ کہ مردے نے جس کے لیے وصیت کی تھی یا جن کے لیے وصیت کی تھی، اس وصیت میں کوئی زیادتی طرفداری کا رکھا گیا ہے، جس نے ان دونوں میں صلح کر لی، لین دین ہوا، تو یہ جائز ہے۔ فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ اس یعنی ان لوگوں پر وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فلا اسم علیہ، یہ جو انہوں نے تبدیلی کی اس وصیت میں صلح کرنے کے لیے، تو اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، بخش دے گا۔ اصل میں یہ ایک اس حکم کا ایک حصہ تو موقوف ہو گیا یا منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ جو شخص مر رہا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے وصیت کرے، لیکن میراث کا حکم آنے کے بعد پھر اس کی ضرورت نہیں رہی۔ میراث کا حکم جب قاعدہ اللہ نے بیان کیا، میراث جتنا رہ گیا ہے، بچ گیا ہے مردے کا، اس مردے کے مال کی تقسیم اللہ نے کر دی، اور ہر وارث کو اپنا حق دے دیا، ہر وارث کو اپنا حق دے دیا، اس لیے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ حدیث میں یہ بات اس کی تشریح آئی ہے، ان اللہ تعالی اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصیت لوارث، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر وارث کو، ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ اب اس وارث کے لیے یہ وصیت نہیں کر سکتا، یعنی ایک شخص مر رہا ہے تو اپنے بیٹی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کہ اس کو اتنا دے دو، بیٹی کے لیے بھی نہیں کر سکتا اس کو اتنا دے دو، بیوی کے لیے بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا دے دو، ماں باپ کے لیے بھی نہیں کر سکتا، یہ سب اس کی وارث ہے۔ ورثہ کے لیے کوئی وصیت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہر حقدار کو اپنا پورا پورا حق دے دیا ہے، اب اس کے لیے تم وصیت نہیں کر سکتے۔ لیکن وصیت کا حکم باقی ہے ورثہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے، اور وہ بھی اس طرح کے مال کے 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا، کم کر سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں کر سکتا۔ مثلا کسی کے پاس 3 لاکھ روپے ہے تو 1 لاکھ کی وصیت یہ کر سکتا ہے، اور یہ وصیت ورثہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے۔ میراث کا پورا مسئلہ انشاءاللہ العزیز سورہ النساء میں اپنی جگہ ہے، اپنی پوری آیت ہے، اور اس میں میراث کی پوری تقسیم کیسی ہوتی ہے، کس طریقے پر ہوتی ہے، یہ آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہاں تو صرف وصیت کی بات کی، وصیت اب باقی ہے مال کی 3 حصے میں، لیکن ورثہ کے علاوہ دوسرے لوگ، مثلا کوئی پوتا نواسا بچ گیا ہے، اس کو کوئی پہنچانی ہے، یا دوسرے لوگ ہے اپنے مال کو کسی دینی کام میں لگانے کے لیے وصیت کرتا ہے، تو 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، 2/3 مال ورثہ میں تقسیم۔ آگے تیسرا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے
کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی لوگوں پر فرض تھا، تو یہ جیسی یعنی تم پر فرض کیا گیا تھا جیسے ان پر فرض کیا گیا تھا، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر بھی 30 روزے فرض تھے یا رمضان کس طرح کوئی مہینہ فرض تھا، یہ نہیں تھا۔ محض اس میں کہ ان پر بھی روزے فرض تھے، آپ پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ طریقہ کار مختلف ہے، وقت مختلف ہے، نوعیت مختلف ہے، لیکن روزہ ان پر بھی ایک صورت میں فرض تھا، آپ پر بھی اسی طرح فرض کیا گیا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہے تاکہ تم تقوادار بن جاؤ، تم تقوادار بن جاؤ، تم بچ جاؤ نافرمانیوں سے۔ یہ ایک تربیت ہے، ایک ٹریننگ ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے کہ تم نافرمانی سے بچ جاؤ۔ اب دیکھیں ٹریننگ کس طرح دی جا رہی ہے، حلال چیزیں بند کر دی گئی ہے، حلال کھانا ہے، حلال پانی ہے، حلال بیوی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بند کر دیا گیا، یہ بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ حلال کی تربیت ہو، حلال سے بچنے کی پریکٹس ہو جائے، تو حرام سے تو یقیناً بچ جائیں گے، حرام سے تو یقیناً بچ جائیں گے۔ کبھی کبھی جائز چیزوں کو بھی ذرا بند کر دیا جائے اپنے اوپر تاکہ پریکٹس حاصل ہو، حرام سے تو یقیناً بچ جائے۔ جو شخص یہ کہتے ہیں نا کہ ہر وہ جانور جو کسی چراگاہ کے حدود کے قریب چل رہا ہوتا ہے تو وہ آخر چلان لگا دیتا ہے، چلان لگا دیتا ہے۔ اس لیے جو بھی حدود مقرر ہے ان حدود کا خیال رکھے اور حدود سے دور دور رہے۔ حدود سے قرآن کریم میں بار بار تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ حکم ہوتا ہے یہ اللہ کی حدود ہے اور اللہ کے حدوں کے قریب مت جاؤ، قریب مت جاؤ۔ جو قریب جائے گا تو کہاں وہ واقع ہو جائے گا، غلطی سے ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں روزہ اس لیے فرض کیا گیا، حلال چیزوں کو اس لیے بند کیا گیا کہ تمہاری پریکٹس ہو جائے حرام سے بچنے کی، حلال سے آپ بچ سکیں گے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک دفعہ شہید کا آ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سامنا ہوا۔ اس نے پوچھا ما ھذا یا جابر، جابر یہ کیا ہے، کیا لے کر آ رہے ہو؟ اس نے کہا اشتہیت لحما فاشتریتہ، گوشت چاہا، دل نے گوشت چاہا تو خرید لیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ کیا، اس نے جابر کو غصہ کیا، بظاہر کوئی تک نہیں بن رہا تھا غصے کا، لیکن انہوں نے غصہ کیا۔ لیکن جب اس نے بات کہی تو پتہ چلا واقعی اس کا مقصد کیا ہے حضرت عمر کا۔ نے کہا جابر عجیب بات ہوئی، کلما اشتہیت شیئا اشتریتہ، جب بھی کوئی کسی چیز کو تمہارا دل چاہے گا تو جا کے خریدو گے اور کھاؤ گے۔ تھوڑا سا کنٹرول کرو اپنے نفس پر، ورنہ یہ نفس ایسا ہے کہ یہ نفس تمہیں چھوڑے گا نہیں، یہ نفس چھوڑے گا نہیں۔ مثلا آپ کو سب کو اندازہ ہے نا، آج کل اگر کوئی شخص کہے نا میں ہر چیز جو دل چاہے گا تو میں اسے کھاؤں گا، جو کچھ بھی دل چاہے گا تو میں اسے کھاتا رہوں گا۔ آج دوپہر کے لیے دل چاہتا ہے فلان جگہ جا کے مچھلیاں کھائی جائے تو ٹھیک ادھر جائیں گے، تو شام کو جی مچھلیاں تو نہیں، فلان جگہ جا کر بٹخیلا میں وہ فلان چیز کھانی ہے، کباب کھانے ہیں۔ اگلے دن جب وہ کالام میں فلان جگہ جو فلان چیز پکتے وہ کھانی ہے، اور یہ آپ کو گھماتا رہے گا۔ آج کل جو نجی آزادی کے بارے میں بات ہے، خواہشات کی بات ہے، کہ نجی آزادی چاہیے۔ نجی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو چاہے وہ کرے، جو چاہے وہ کرے۔ تو حتیٰ کہ پارلیمنٹ میں لوگوں کے ملکوں کے پارلیمنٹ میں وہ فیصلے ہو گئے، انسانوں نے وہ فیصلے کیے جو حیوان بھی نہیں کرتا، جانور بھی نہیں کرتے۔ ہم جنس پرستی آپ نے دیکھا ہوگا جانور میں بھی نہیں ہے، آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے ہم جنس کو یعنی نر مادہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے ملے اور وہ اپنی حاجت پوری کرے، شہوت پوری کرے، یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن انسانوں کے پارلیمنٹ نے ہم نے دیکھا یہ فیصلے کیے کہ یہ جائز ہے اور ہر کسی کو حق ہے کہ یہ کام کرے، یہ سب۔ لیکن خواہش پوری ہوئی؟ خواہش نہیں پوری ہوئی۔ عورتوں کی آزادی کے بارے میں آزادی نسواں کی تحریک چلی کہ عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے، جو ان کی خواہش ہے جیسے خواہش ہے کرے، اور عورتیں آزاد ہو گئی تو انہوں نے آپس میں میل جول بھی شروع ہو گیا، مخلوط، اور ہم جنس پرستی کے علاوہ یہ جنسی بے رحمی بھی شروع کر دی، اور سب کچھ جو کچھ دل نے چاہا وہ کر دیا، تو انسان کی قوت جواب دے گئی۔
उस औरत की कुव्वत भी जवाब दे गई और मर्द की कुव्वत भी जवाब दे गई, लेकिन ख्वाहिश फिर भी पूरी नहीं हुई। इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आगे फिर क्या हुआ? दुनिया जहान के सामने इन्होंने बदकारियां शुरू की। बरहन हालत में मर्द, लड़के और लड़कियां सब बाहर निकली। इससे भी इनकी तसल्ली नहीं हुई कि इनके सामने कैमरे भी लगे होने चाहिए कि वो कैमरा इसको रिकॉर्ड करे और उसकी सीडीज बन जाए, कैसेट बन जाए और दुनिया जहान के सब लोग इसको देख ले और इसके ऊपर उसकी तस्वीर भी लड़की क्या देखी, इस लड़की की बदकारियों की तस्वीर, ये सारी ये फिल्म है। इससे भी ख्वाहिश की तकमील नहीं, ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अब ख्वाहिश आप आगे क्या है? आगे कुछ नहीं है। आगे आखिर उसमें देखा कि नतीजा क्या हुआ। ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, लेकिन ख्वाहिश पूरी कब हुई? जब एड्स की बीमारी लग गई और 2.5 करोड़ लोग इनके मरे। 2.5 करोड़ लोग 1981 के बाद, यह कोई ज्यादा जमाना भी नहीं गुजरा। इनके अभी यूनिसेफ के अक़वाम मुत्तहिदा की जो इदारा है उसकी रिपोर्ट है 2.5 करोड़ लोग अभी तक मरे हैं एड्स से और 4 करोड़ 4.5 करोड़ 20 लाख थे कुछ अर्सा पहले, अभी 4.5 करोड़ की तादाद हो चुकी होगी। ये अब बीमार है इस वक्त और वो कहते हैं ये 4.5 करोड़ भी मरेंगे, लेकिन कब मरेंगे? तब मरेंगे कि 8 करोड़ को लगाया होगा। 8 करोड़ को। ये एक मुल्क है बोट्सवाना, अफ्रीका का एक मुल्क है, उसकी 25% आबादी को एड्स लगा हुआ है। 25% आबादी है। वो ऐसा लगता है कि करोड़ों की तादाद में, अब 8 करोड़ अगर मरेंगे, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 15 करोड़ है ना, यानी आधी से ज्यादा। वो आप चंद सालों में देखेंगे कौमें एक वक्त तबाह हो जाएंगी। ये किस अल्लाह का हुक्म न मानकर। सूरह नूर में ये तफसील आ रही है ना, मोमिनों से कहा गया तुम अपने नजरें भी नीचे रखो, नजरें नीचे रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। मोमिनों से कह दो ज़ालिका अज़का लहुम, ये इनके लिए बहुत पाकीज़गी का तरीका है, इनकी जिंदगी पाकीज़ा बन जाएगी। लेकिन जिंदगी पाकीज़ा इन्होंने ये पाकीज़गी इख्तियार नहीं की, तो आज़ादी में बदनजरी से लेकर बदफेली तक, बदकारियों तक, इसमें आगे बढ़े तो अब इनको अल्लाह के रसूल की बात याद आई। अक़वाम मुत्तहिदा का जो लिटरेचर छपा है मेरे पास भी मौजूद है और एक मीटिंग हमारी हुई, उसमें ये लिटरेचर सबको तकसीम किया गया और उसमें सब अल्लाह के रसूल की अहादीस है। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, कुरान ने ये फरमाया। हमने कहा अभी तक तो बुनियाद परस्ती थी, ये अभी तक तो ये क़दामत पसंदी थी, वो कुरान अजीब पर सुना लिटरेचर है, छोड़ दो इसको। अब अक़वाम मुत्तहिदा वाली वो अहादीस लिख कर और छपा कर बड़े कीमती सफ़हात पर, कीमती किताबों में, कीमती कागज़ पर छपा कर तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने तो ये फरमाया, लेकिन फिर भी इनको इलाज समझ नहीं आया। अब वो कहते हैं ये इसलिए कि जिनसी तालीम नहीं है, जिनसी तालीम देनी चाहिए। ने कहा जिनसी तालीम ही का तो नतीजा है। जिनसी तालीम जब नहीं थी तो एड्स नहीं था। जब तुम इसमें इंतहा को पहुंच गए, पूरी दुनिया तुम्हारी गंदगियों से भर गई, तो इस्तेक़बाल तुम्हारा एड्स से हुआ और अब करोड़ों के मर रहे हैं। और अब इस बात पर उलमा की फतवे ले रहे हैं कि क्या ये जायज़ नहीं है कि जितने करोड़ मरीज है इनको अभी जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाए ताकि ये मर जाए। क्या ये जायज़ है? अभी तुम्हें शरीयत याद आई, अभी तुम्हें फतवा याद आया और अभी तुम्हें इस्लाम याद आया और इस्लाम के पाकीज़ा उसूल याद आए कि जिस ज़िना से बचना चाहिए, बदकारियों से बचना चाहिए, जो अहादीस है जो कुरान में। लेकिन अभी तक इनको ये बात समझ नहीं आई कि कहते हैं हम ये जिनसी तालीम होनी चाहिए। वो कहते हैं मरज़ बढ़ता गया, जो दवा की जो ये इलाज कर रहे हैं, मरज़ मज़ीद बढ़ता है, मज़ीद बढ़ रहा है, इनको मज़ीद मुश्किलात। हमारे यहाँ मशहूर है ना कि बारिश से एक आदमी भाग रहा पर नाली के नीचे उसकी रात आई थी, तो ये भाग रही है जिस चीज़ से, यानी इतनी बेवकूफ़ है कि अब भी खराबी का इलाज खराबी से करते हैं। वो कहते हैं ना एक आदमी पेशाब की गंदगी को साफ कर रहा था तो जिससे धो रहा था वो भी पेशाब था, तो पेशाब से आप जितना भी धोएंगे वो साफ नहीं होगा, वो तो मजीद जहाँ जहाँ तक फैलेगा वो गंदा होता रहेगा। ये आज़ादी, अब ये ख्वाहिशात की बात असल में मौजूद इसका दूसरा था, लेकिन यहाँ ब्रेक लगाई गई है हमें जो
تربیت ہماری ہو رہی ہے، خواہشات کو کنٹرول کرو، حدود میں رکھو، اللہ کے بنائے ہوئے حدود، اللہ کے مقرر کیے ہوئے قوانین اور حدود کے مطابق رہو تو تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تمہاری خواہش کی تکمیل کے لیے جو طریقہ اللہ نے بنایا تم نکاح کرو گے اور تمہارا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، اور خواہش پوری ہو گئی تو بات ختم۔ یہ خواہش کو جب آزاد چھوڑ دیا تو انسان کی طاقت جو اس خواہش پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ مرد اور عورت دونوں کی ختم ہو جاتی ہے، اور درمیان میں جب ایک کی ختم ہو جاتی ہے تو رشتہ ختم کر دیتے ہیں، وہ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ بوائے فرینڈ چلا گیا، گرل فرینڈ کو چھوڑ دیا ہے، اور گرل فرینڈ نے اس کو چھوڑا، اس نے چھوڑا، اب یہ اس کے کام کا نہیں رہا، تو اس کے خواہش پوری نہیں ہوتی، اور آخر جب خواہش پوری نہیں ہوئی پھر آرام سے بیٹھ کے پھر کیا کریں، خواہش تو پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے اس خواہش کو اسی جگہ روک دو، کنٹرول کرو جہاں اللہ نے حد مقرر کیا ہے، اس حد سے آگے نہ بڑھو۔ آپ اگر اس کو کنٹرول میں رکھیں گے اور جائز معاملات میں بھی ایک خاص طریقہ بتایا گیا، اس طریقے کے مطابق رہے تو آپ کا پورا معاملہ آسان ہوگا، پورا سلسلہ آپ کا ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ تو نفس کو کنٹرول کرو، اور اس کے لیے روزہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ نافرمانیوں سے، بچ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے، نافرمانی کے قریب جانے سے یہ روزہ تمہیں روکے گا۔ ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، گنے چنے دن ہیں، یعنی ایک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فمن کان منکم مریضا، تو جو تم میں بیمار ہوا، مریض رہا، او علی سفر، یا وہ سفر میں رہا، فعدۃ من ایام اخر، مہربان رب اجازت دے رہا ہے کہ دوسرے دنوں سے اس کا شمار کر لو، گنتی پوری کر لو، اور تمہیں یہ معاف ہے سفر میں بھی اور بیماری کی وقت میں بھی۔ ہر سفر میں، بعض سفر میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو جو جس سفر میں رکھا جا سکتا ہے وہ رکھے، اچھا ہے، لیکن جس سفر میں کام، مثلا جہاد کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ روزہ نہ رکھو، اس لیے کہ تمہارے جسم میں طاقت ہونی چاہیے تاکہ روزے کی وجہ سے کہیں آپ کمزور نہ پڑ جائے، اور جہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں اور رکھ سکتے ہیں تو پھر رکھے، لیکن اجازت ہے، اجازت ہے۔ یا بیمار ہے تو دوسرے دنوں سے وہ شمار پوری کر لے، گنتی پوری کر لے، 30 دن پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، روزے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر نہ رکھے، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ دے، اور وہ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ اصل میں بعض لوگ یہاں توجیہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وعلی الذین یطیقونہ کا مطلب یہ ہے، یعنی وعلی الذین لا یطیقونہ، لا نکالتے ہیں، جو طاقت نہیں رکھتے، لیکن بات اس میں یہ نہیں ہے، بات دوسری ہے۔ یہ ٹھیک اسی طرح ہے، وعلی الذین یطیقونہ، یا بغیر کسی قرینے کے لا نکالنے کا کوئی جواز نہیں ہے، بات بالکل اسی طرح ہے، وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں کے لیے جو طاقت رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہ رکھے تو وہ فدیہ دے دے، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ حکم ابتدائی حکم تھا، تدریجی حکم۔ پہلے اگر حکم دیا جاتا نا سب لوگ ابھی سے روزے رکھو تو مسئلہ ہوتا ہے، اور آگے حکم دیا نا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جس نے فدیے میں اضافہ کیا، فدیہ زیادہ دیا، ایک مسکین کی بجائے 2 مسکینوں کو کھانا کھلایا، 3 کو کھلایا، اور یا روزوں میں زیادتی کی، اضافہ کیا، خیر اللہ، خیر اللہ، یہ وہ خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن بتایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیے ظاہر بات صحابہ کرام کے سامنے تو روزے رکھنے لگے، لیکن بہرحال جو ایسے کمزور قسم کے لوگ تھے تو فوری طور پر یہ حکم نافذ نہیں ہوا، بلکہ اجازت دی گئی، اور جب یہ اجازت دی گئی تو اس کے بعد دوسرا حکم جب کچھ عرصے کے بعد آیا اس میں یہ اجازت ختم کر دی گئی، یہ فدیہ والا سلسلہ ختم کر، اس لیے کہ لوگوں کو عادت ہو گئی اور سب لوگ روزے رکھنے لگے، ایک آدھ جو ایسے سست باقی تھے وہ بھی عادی ہو گئے، اور آخر میں پھر حکم آیا۔ اللہ تو بڑا مہربان ذات ہے، شراب کی حرمت کی بات آ رہی ہے قرآن کریم میں، وہ بھی طریقے سے تدریج کے ساتھ، پہلے ایک حکم پھر دوسرا پھر تیسرا حکم آیا، اور حرام کر دیا، لوگوں کو ایسا
تیار کیا گیا. یعنی جرم کرانا تو مقصود نہیں ہے، جرم کو ختم کرنا مقصود ہے. تو جرم ختم کرنے کے لیے ایک تدریجی طریقہ ہمارے مہربان رب نے اختیار فرمایا. یہاں ایک مشکل عبادت پرست کرنے کے لیے بھی وہی تدریجی انداز اختیار کیا گیا. ان کنتم ذالک وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. آگے دوسرا حکم ہے. یہ پہلا حکم تو سن 2 ہجری میں نازل ہوا ہے، اور یہ دوسرا حکم شہر رمضان الذی، یہ سن 3 ہجری میں نازل ہوا. اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا. ان رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے کی ساری فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے. انزل فیہ القرآن، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ ہدایت ہے. ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے. یہ حکمت نزول قرآن جو ہم نے شروع میں بتایا تھا وہ یہ کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور ہدایت کے روشن دلائل ہے. والفرقان، اور حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے روشن دلائل ہے. کس چیز کی؟ ہدایت کی، اور حق کو باطل سے الگ کرنے کی، جدا کرنے کی. ومن شہد منکم الشہر، یہاں اگر آپ دیکھیں وبینات من الہدی، روشن دلائل ہے ہدایت کے. یہاں ہدن سے خود بخود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کی ہدایت کسی مخصوص طبقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی رنگ کے لیے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہمگیر ہدایت ہے. ہدی للناس، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، سب لوگوں کے لیے ایک عالمگیر ہدایت. دنیا کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے، ہر معاملے کے لیے یہ رہنمائی ہے. اور للناس سے خود بخود یہ ثابت ہوا کہ کسی علاقے، قوم، رنگ، نسل سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ بینات ہے، روشن دلائل ہے ہدایت کے اور حق و باطل کے درمیان جدائی کرنے کے. ومن شہد منکم الشہر، تو جس نے اس مہینے کو پایا، جو اس مہینے میں حاضر رہا، یعنی اس مہینے کو پایا، فلیصمہ، تو وہ روزے رکھے. یعنی گویا کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا اور حکم دوسرا آیا، اب روزے رکھے، اب روزے رکھے. اب اگر کوئی کہے قرآن میں منسوخ کیوں ہے، یہ ناسخ و منسوخ کی بات ہم نے پہلے بھی کی تھی نا کہ منسوخ کیوں آیات ہے. یہ منسوخ نہیں ہے، یہ تو علاج ہو رہا ہے. جس طرح ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، آج ایک نسخہ، مہینے کے بعد دوسرا نسخہ، اگلے مہینے کے بعد تیسرا نسخہ، اور وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے مہینے کیا نسخہ استعمال ہوگا. تو یہ اسی تدریج ہے. فلیصم، تو روزے رکھے. ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے وہ اس کی شمار پوری کر لے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی لانا. ولا یرید بکم العسر، اور وہ تم پر تنگی نہیں لانا چاہتا. ولتکملوا العدۃ، اور یہ اس لیے یہ حکم دیا تاکہ تم شمار پوری کر لو. اور یہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، یہ قرآن کی ہدایت جو تمہیں دی ہے، اس ہدایت پر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو اس نے ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اس کے فضل اور اس کے احسان پر اس کا شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب بھی میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں ہر مانگنے والے کی مانگ، ہر پکارنے والے کی پکار. اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، میری دعوت کو قبول کر لے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے. لعلہم یرشدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت پائے. احل لکم، یہ روزے کے دوسرے احکام ہے. شروع میں ایک حکم تھا، اور وہ حکم یہ تھا کہ رمضان میں مباشرت رات کے وقت بھی ممنوع ہے. رات کے وقت بھی اپنی بیویوں سے ہم بستری ممنوع ہے. اور وہ ظاہر باتیں اس کی مشکلات پیدا ہو رہی تھی. اسی وجہ سے اللہ نے اس حکم میں بھی بعد میں تخفیف کی اور فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم.
حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے۔ لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، رمضان کی رات میں ایک تو کھانے کی ترتیب بھی دوسری تھی کہ رات کو جب یہ لوگ رمضان کے دنوں میں افطار کرتے تھے تو افطار کرنے کے بعد سونے سے پہلے، افطاری کے بعد سونے سے پہلے کھانے پینے اور سب کچھ کی اجازت ہوتی تھی، ہم بستر کی بھی اجازت تھی، اس کے بعد اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جب سو گیا تو بات ختم ہوئی، ایک دفعہ ہی کا، یہ پہلا حکم تھا۔ اور اس میں ظاہر بات ہے مسلمانوں کو مشکلات پیش آ رہی تھی، مومنوں کو مشکلات، کھانے پینے کی یہ واقعہ بھی ہوا، ایک شخص بڑا تھکا ہارا گھر آیا، اس کی بیوی اٹھی، اس کے لیے افطاری اور کھانا تیار کر رہی تھی، وہ بیوی جب کھانا لے کر پہنچی تو سویا ہوا تھا تو بھوکا رہ گیا، اب کل پھر اس نے کام پر جانا ہے۔ یہ مشکلات پیش آئی، جب اس کی شکایت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف کی اور سحری تک اس کی اجازت دے دی، سحری تک اجازت دے دی، یہاں مباشرت کی بھی اجازت دے دی اور کھانے پینے کی بھی اجازت دے دی۔ احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات، الرفث، مباشرت الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ، وہن لباس لکم، یہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو، ایک دوسرے کے لباس ہو۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی کبھار ہم کہتے بھی ہیں، یہ ہر زبان میں یہی کہا جاتا ہے، یہ فراش الرجل، آدمی کی فراش ہے، آدمی کا لباس ہے، آدمی کا جامہ جامرت، یہ لباس قرآن کریم نے یہی بتایا، جس طرح لباس آدمی کو چھپاتی ہے، ستر چھپاتی ہے، شرم چھپاتی ہے، اسی طرح بیوی مرد کو چھپاتی ہے اور مرد بیوی کو چھپاتا ہے، ہر قسم کی عزتی سے اور بے شرمی سے بچانے کے لیے یہی لباس ہے کہ بیوی بھی اپنا لباس پہنے اور مرد بھی، شوہر بھی لباس پہنے، اور اسی لباس کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے ایک لڑکا جوان ہو جائے، لڑکی جوان ہو جائے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو بالغ ہو جائے تو بالغوں کو نکاح کر دو، لڑکی کا بھی نکاح کر دو اور لڑکے کا بھی نکاح کر دو۔ اور یہ حکم ہونا، آپ اس فکر میں نہ پڑے کہاں سے کہے گا، لڑکا کہاں سے کہے گا اور لڑکی کہاں سے کہے گی، یہ اس فکر میں نہ پڑو، رازق اللہ ہے، یہاں کون دے رہا ہے، وہ وہی دے رہا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے نکاح نہیں کر رہے تو اس کی جتنے وہ غلطیاں ہوں گی، خرابیاں، اس کی ذمہ دار آپ ہیں۔ لڑکی بالغ ہو گئی ہے اور آپ اس کو نکاح نہیں وہ کر رہے اس کا کسی کے ساتھ مناسب جگہ پر، تو ظاہر بات ہے باپ اس جرم میں اس کا حصہ دار ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ، اللہ جانتا ہے اچھی طرح، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ خیانت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے، آپ نے بلڈ پریشر کی مریض دیکھے ہوں گے یا شوگر کی مریض۔ بلڈ پریشر کے مریض کو اچھی طرح پتا ہے میرے لیے نمک اچھا نہیں ہے، کہتے نمک کی مثال ایسی ہے جیسے پیپسی کا بوتل آپ کھولے اور اس میں نمک ڈالے، کس طرح شور مچ جاتا ہے اس کے اندر، اور کبھی کبھی وہ پھٹ جاتا ہے، وہ بالکل باہر نکلتا ہے، خون کے اندر ایسے اثرات پیدا ہوتے کہ یہ نمک کسی طرح نقصان دیتے، جوش مارتا ہے، پھر خون چڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح شوگر کی مریض کو اگر آپ میٹھا کھلانا شروع کر دیں تو بہت برا ہے، بہت اس کے لیے بڑا نقصان ہے۔ لیکن یہ لوگ کبھی کبھی اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اور وہ خیانت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ نمک سامنے نہیں رکھے گا، بلڈ پریشر کا مریض نمک سامنے نہیں رکھے گا، کسی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، امرود کا دانہ نے وہ اس کا ایک ٹکڑا لیا ہوا ہے، چپکے سے پیچھے ادھر جا کر اس میں وہ کرے گا تاکہ نمک لگ جائے اور کھا جائے گا۔ یہ خیانت کس ساتھ؟ آپ کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے؟ کسی کے ساتھ نہیں، یہ خیانت تو اپنے ساتھ وہ کر رہا ہے، جان رہا ہے اچھا نہیں ہے۔ شوگر کا مریض جانتا ہے میٹھا اچھا نہیں ہے، لیکن کوئی مثلا کراچی سے ابھی پہنچا، کراچی کی مشہور مٹھائی لے کر آیا تو جلدی اس کا ہاتھ وہ دیکھ رہا ہوگا اس طرف کو اور ہاتھ چلا جائے گا مٹھائی، جیسے اس کو پتہ نہیں ہے، تو کس کے ساتھ خیانت ہے؟ اپنے ساتھ خیانت ہے۔ تو اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ اس اللہ کو پتہ ہے تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے، تختانون انفسکم،
آپ کو پتہ تھا ہم بستری اچھی نہیں ہے پھر بھی یہ غلطی ہو جاتی تھی تم سے، اس کا مطلب ہے کہ تم کرتے تھے، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور اجازت دے دی۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی، وعفا عنکم، اور اس کو جو کچھ ہوا تھا اس کو معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، تو اب اجازت ہے رات کے وقت مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ یہاں وہ بات تو پوری آ رہی ہے، لیکن یہاں وابتغوا مباشرت کا مقصد کیا ہو، مباشرت کا مقصد کیا ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور ڈھونڈو، طلب کرو، حاصل کرو وہ کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، یعنی صالح اولاد، جہاں سے اولاد ملتی ہے اسی طریقے کو، اسی راستے کو اختیار کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، کھانا پینا بھی آزاد ہے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، جب تمہیں نظر آ جائے وہ سفید صبح کی دھاری، سفید صبح کی دھاری، من الخیط الاسود، سیاہی شب سے، رات کی سیاہی، رات کے اندھیرے سے وہ صبح کی فجر کی سفید دھاری وہ نظر آ جائے، اس وقت تک کھایا کرو۔ یہ بات ایک شخص نے سنی تو وہ اپنے گھر چلا گیا اور جا کر اس نے 2 داغے لیا، خیط الاسود، من الخیط الاسود، وہ سفید داغا نظر آ جائے کالے داغے سے، تو گیا 2 تار لیے، 2 داغے لیے، ایک سفید اور ایک کالا، اور اپنے گردن کے نیچے رکھ دیے۔ جب ان میں سے سفید نظر آئے گا تو پھر کھانا بند کر دوں گا، کھانے پینے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس نے سنائی کہ میں نے اس طرح کیا تھا اور وہ تو نظر نہیں آیا، سفید وہ داغا تو نظر نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا کیا تھا؟ اس نے کہا یہ کیا تھا۔ اس نے کہا اذن انت عریض القفا، اگر یہ سفید دھاری یہ تمہارے گردن کے نیچے آ گیا ہے تو بڑے موٹے گردن والے ہو۔ پشتو میں کہتے ہیں نا پیڑسٹ ہے یہ ڈرگٹ، یہ بڑا موٹا گردن ہے تمہارا، کہ یہ سفید دھاری اور یہ سیاہی شب، یہ دونوں تمہارے گردن کے نیچے اگر آ گئے تو مطلب ہے کہ بڑا موٹا چوڑا گردن ہے تمہارا۔ تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ سفید صبح مراد ہے جو سیاہی شب سے نکل آتا ہے، اس تک یعنی طلوع فجر تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ پورا کرو رات تک، رات تک نہ غروب آفتاب تک۔ ہاں ایک رمضان میں ایک موقع ایسا ہے جس میں مباشرت ممنوع ہے، رات کو بھی، ولا تباشروہن، مباشرت نہ کرو۔ دیکھیں قرآن کریم یہ مباشرت کا اصطلاح، مسح کرنے کا اصطلاح، یہ حیا کے اصطلاحات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان اللہ تعالی حی کریم، اللہ بہت زیادہ حیادار ہے، بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے۔ کس طرح یہ مسح کرنا، چھونا، مباشرت کا لفظ استعمال کیا، وہ جو سارے اس کے لیے خاص الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں کیے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان کے ساتھ مباشرت عورتوں کے ساتھ نہ کرو رمضان کے راتوں میں بھی، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ وہ یہ سارے دفعات اس حکم کے قرآن بیان کرتا ہے، اور اس کی جو تفصیل رہتی ہے تو پوری تفصیل پھر احادیث میں آئی ہے۔ فی المساجد، یعنی اعتکاف کے دوران پھر رات کے وقت مباشرت کی اجازت نہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہے، منہیات ہے، محرمات ہے، اللہ کی حدیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہوتی ہے، ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ، وہ ہم کہتے ہیں نا چراگاہ کا جو کنڈتار ہوتا ہے، جو حدود ہم مقرر کرتے ہیں، تو ہر بادشاہ کے لیے اس طرح کے حدود ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ کی جو حدود ہے، جو چراگاہ ہے، وہ اللہ کی محارم ہے۔ اور جو شخص کبھی بھی اس دیوار کے ساتھ ساتھ جو چل رہا ہو، جو جانور بھی کسی دیوار اور اس حدود کے ساتھ قریب قریب چل رہا ہو تو قریب اس میں گر جائے، قریب ایک اس میں گر جائے۔ تو یا اس لیے فرمایا فلا تقربوها، اور اس لیے زنا کو حرام کیا ہے، اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے۔
تو پھر کیا ہے؟ بد نظری کو حرام قرار دیا ہے. بد نظری کو حرام اس لیے کہ یہ اسی کی طرف جا رہا ہے، پھر قریب ہو جاتا ہے آدمی. كذلك يبين الله آياته، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو للناس لوگوں کے لیے لعلهم يتقون، اس لیے تاکہ وہ بچ جائے. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اور تم